اصحاب کہف کا مومن ہونا، اور ایمان کے بعد استقامت اور رب قلب، اور پھر ان کا جرأت مندانہ ظالم متعصب بت پرست بادشاہ کے سامنے کہ ہم کسی قیمت پر اللہ کے بغیر کسی اور کو نہیں پکاریں گے، اور آپس میں کہنا کہ عقیدہ ہمارا ان سے نہیں ملتا تو ساتھ رہنے کی کیا ضرورت ہے، چلے جاؤ غار میں چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اب اس سے آگے تھوڑا سا مرحلہ کہ غار میں ان کی کیا کیفیت تھی۔ یہ بھی پہلے بتایا تھا کہ سورج سے متاثر نہیں ہوتے تھے، سورج نہیں اندر لگتا تھا، غار وسیع تھی، آکسیجن روشنی ہر چیز ان کو مل رہی تھی۔ ایک دو آیتوں کی تلاوت آہستہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تحسبهم ایقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا۔ بس اگلی آیت لمبی ہے۔ وتحسبهم تو ان کو گمان کرتا، اگر کوئی دیکھنے والا وہاں پہنچ جاتا تو گمان کرتا، ایقاظا جاگنے والے، یقظن جاگنے والا، نائم سونے والا، ایقاظ جمع ہو گئی، وہم رقود حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، راقد کی جمع رقود یعنی آنکھیں کھلی تھی۔ دیکھنے والا سمجھتا کہ شاید آنکھیں بالکل مسلسل بند رہیں تو اندھا ہو جاتا ہے آدمی، تو آنکھیں کھلی تھیں، آنکھیں نظر بچانے کے لیے تھے سوئے ہوئے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو پلٹتے تھے دائیں کروٹ اور بائیں کروٹ، مسلسل تاکہ جسم ضائع نہ ہو۔ تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اپنے انتظام سے ان کے پہلو بدلتا تھا۔ تو فرمایا وہ تو اوروں کا اختیار تو دور کی بات ہے، اپنے ان کے پہلو پلٹنا بھی ہمارا کام تھا۔ وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، ذراعی باسط کشانے والا تھا، ذراعیہ بالوسیط اپنی کلائیاں غار کے منہ پر، کتا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو اندر داخل ہونے سے روکنے کے لیے کتا بھی ان کے ساتھ چلا گیا، اور وہ بھی ایسے لگتا تھا جیسے بیدار پڑا ہوا ہے، جیسے چوکی کر رہا ہے تاکہ جانور وغیرہ اندر داخل ہو کر ان کا نقصان نہ کرے۔ تو یہ جو لفظ ہے کلبہم، اس پر لوگوں نے، معرفت والوں نے، صوفیاء نے بڑی باتیں کی ہیں، اچھی اچھی باتیں بھی کی ہیں کہ رفاقت، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اچھا ساتھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، برے ساتھی سے نقصان ہوتا ہے۔ خربوزہ خربوزے سے رنگ پکڑتا ہے، آپ نے فرمایا اچھے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والے کی طرح، یا تو یہ تحفہ دے گا یا تو خریدے گا، ورنہ خوشبو تو محسوس ہو جائے گی۔ اور برے ساتھی کی مثال ہے بھٹی میں آگ جلانے والے کی، کہ یا تیرے کپڑوں جسم کو جلائے گا نہیں تو کم از کم بدبو جو دھوئیں کی ہے وہ تو ملے گی، یہ سموگ۔ ایسا تو کتا جو تھا ایک الگ جنس تھی، انسان نہیں تھا، لیکن وہ ان کی رفاقت، ان کی خدمت کی وجہ سے اتنی بات تو ہو گئی کہ اس کا بار بار یہاں ان کے تذکرے میں کلبہم 3-4 دفعہ یہاں ذکر ہے۔ باقی لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں،
सादी रहमहुल्लाह ने तो कह दिया कि वो इंसान बन गया। सगे असहाब कहफ रोज़े चंद पे नेका गिरफ्त मरदम शुद। असहाब कहफ का कुत्ता कुछ दिन नेक लोगों की खिदमत की तो इंसान बन गया। सादी कहता है एक सवाल है कि जन्नत में कौन सा जानवर होगा, तो जवाब लोग देते हैं असहाब कहफ का कुत्ता होगा। तो ये भी बातें बेसबूत है। जन्नत में कोई डाकू चोर नहीं होंगे कि उनसे बचने के लिए कुत्ते रखने पड़े। इतना काफ़ी है उसका जिक्र। तरावी में जहाँ औलिया का जिक्र होता है नमाज में, वहाँ कल्बुहुम ये लफ्ज़ दिया जाता है, इतनी उसके लिए इतना ही काफ़ी है। तो कल्बुहुम बासितुन ज़िराइहिम बिलवसील। अच्छा, लबित तलात अलैहिम, अगर तू उन पर झांकता, लवल्लैत मिनहुम फिरारा, मुड़ जाता उनसे भागकर। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत के लिए ऐसा इंतज़ाम किया कि झांक भी नहीं सकता था कोई अंदर। वलमुलित मिनहुम रुअबा, और उनसे डर की वजह से तू भर जाता, या उनका डर तेरे अंदर भर जाता अगर देखता। तो ऐसा दहशत अल्लाह ने बनाई ताकि महफूज रहे। वकज़ालिक बाअसनाहुम, ये हमारा काम है, हमने उनको जगाया। यतसाअलू बैनहुम, ताकि आपस में सवाल जवाब करें। क़ाल क़ाइलुम मिनहुम, उनमें से एक पूछने वाले ने पूछा, कम लबिस्तुम, तुमने कितनी मुद्दत गुजारी। क़ालू, उन्होंने जवाब दिया, लबिस्ना यौमा, एक दिन ठहरे, औ बाज़ यौम, या दिन से भी कम। क़ालू, कहने लगे, रब्बुकुम आलमु बिमा लबिस्तुम, तुम्हारा रब ही खूब जानता है उस मुद्दत को जो तुमने गुजारी। अब ये देखो ना कितनी वाज़ेह बात है। आगे आता है कि 309 साल गुजारे, सलासमयतन सीन वज़दादू तिस्सा, तो 309 साल को एक दिन या दिन से कम वो कह रहे थे। तो इब्ने अब्बास कहते हैं कि साथ थे, तो उसके दो तीन करीने, एक ये है कि एक सवाल करने वाला, कालू ये भी जमा है, आगे भी कालू जमा है, तो जमा कामिल 3 होते हैं कम अज़ कम। तो एक ने पूछा, 3 ने कहा दिन या दिन से कम, और 3 ने कहा छोड़ो इस बात को, हमें नहीं पता, अल्लाह को ही मालूम है। 6 और 1 7, इस तरह और भी यहाँ करीना है। तो 3 और 5 कहने को फरमाया, ये बिन देखे पत्थर फेंकना है आ रहा है, और इसकी तरदीद नहीं की 7 की। तो अब जो लोग नाराज़ नहीं होना किसी को अगर बात जल्दी में ना जहन में आए, कि जो लोग सदियों से फौत शुदा औलिया के ऊपर जाते हैं, बेटे मांगते हैं, नौकरियां मांगते हैं और चीज़ें मांगते हैं, उनको सोचना चाहिए कि भाई ये पुरानी वली थे, मुहरज़दा आमनु ज़िदनाहुम हुदा रबतना अला कुलूबिहिम, बहुत कामिल वली थे। अपने बारे में उनको पता नहीं गार से बाहर कितनी मुद्दत गुजरी, हम पर कितनी मुद्दत गुजरी। तो जब और मरे हुए नहीं थे, जो जिंदा थे, सोए हुए वलियों को कोई पता नहीं दिन रात कितने गुजरे, सदियां गुजर गई, वो कहते हैं दिन या दिन से कम। तो फौत शुदा वलियों को तुम्हारी बातों का क्या पता है, तुम क्या मांगते हो, कौन आया, क्या मांग रहा है। अल्लाह ताला मुझे हिदायत दे। अच्छा, तो फबासु अहदकुम, भूख लगी हुई थी, भेजो अपने में से एक को, बिवरक़िकुम हाज़िही, अपनी ये चांदी देकर, वो साथ आते हुए कुछ ले आए थे, इलल मदीना, शहर को, फलयंजुर, वो गौर करे, अय्युहा, उस बस्ती में से कौन सा, अज़का तआमा, पाक खाने वाला है। फी फिक्र थी औलिया को कि भी पलीद और हराम नहीं होना चाहिए जो
کوئی صاف ستھرا ہو، حلال کھانا ہو، وہ تلاش کر کے فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تمہارے پاس لے آئے اس سے کھانا، تمہارے پاس لے آئے اسے کھانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، وَلْيَتَلَطَّفْ، اور ہوشیاری سے کام لے. اور ہوشیاری سے کام لے. لفظی معنی لطف کا نرمی، یعنی بڑی ہوشیاری سے، بڑے سمجھداری سے کام لے، ذہانت سے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتائیں. تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتائیں. کیوں؟ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا بے عَلَيْكُمْ، شک وہ شہر والے اگر تم پر مطلع ہو گئے، بے شک وہ شہر والے اگر تم پر يَرْجُمُوكُم، يَرْجُمُوكُم، تمہیں سنسار کر دیں گے. تمہیں سنسار کر دیں گے. اور يُعِيدُوكُم فِي مِلَّتِهِمْ، اور يُعِيدُوكُم فِي یا مِلَّتِهِمْ، اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے. یا اپنے مذہب میں لوٹا دیں گے. بت پرستی، وہ یہی سمجھ رہے تھے ہم جن سے بھاگ کر آئے ہیں وہی ہیں باہر. حالانکہ کتنی حکومتیں بدل گئیں، کتنے لوگ بدل گئے، اور اس وقت مسلمان تھے، عیسائی تھے، عیسائی مذہب تھا. تو وہ وَلَن تُفْلِحُوا، وَلَن تُفْلِحُوا، اور کبھی کامیاب نہیں ہوگی. کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اذن ابدا، اذن ابدا، اس وقت کبھی بھی. اس وقت کبھی بھی. اذن بھی ہے اور ابدا بھی ہے، تو تاکید در تاکید. اگر مر گئے تو جان گئی، اور اگر مرتد ہو گئے جبر اور دھمکیوں سے تو پھر ایمان گیا، بڑا نقصان ہوگا. کسی کو بتائے نہیں، لیکن سوچا یہ تدبیر کی کہ ہمارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے، لیکن پتہ چل گیا. وہ باہر والے تو منتظر تھے، وہاں بحث ہو رہی تھی کہ دوبارہ لوگ زندہ ہوں گے تو اس جسم کے ساتھ زندہ ہوں گے یا صرف روح وہ زندہ ہوگی. کوئی قائل ہی نہیں تھے قیامت کے دوبارہ زندہ ہونے کی. تو ان کے باہر آنے سے، پتہ چلنے سے ان لوگوں کو کی تقویت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اسی بدن کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، اور کرے گا. اگر 309 سال تک بغیر کھانے پینے کے سوئے ہوئوں کو باقی رکھ سکتا ہے تو دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے. وَكَذَلِكَ آثَرْنَا عَلَيْهِمْ، وَكَذَلِكَ اور آثَرْنَا اسی عَلَيْهِمْ، طرح ہم نے ان پر مطلع کر دیا. اسی طرح ہم نے ان پر وہ مطلع کر چھپانا چاہتے تھے، اللہ نے مطلع کر دیا. لِيَعْلَمُوا، لِيَعْلَمُوا، تاکہ ان کو پتہ چلے، تاکہ ان کو یعنی پتہ باہر والوں کو، ان وعد اللہ حق، ان وعد کہ اللہ اللہ حق، کا وعدہ سچا ہے. کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، ان الساعۃ بے لا شک ریب، قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں. بے شک قیامت کے آنے میں اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، یتنازعون بینہم امرهم، جب وہ اختلاف کر رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں جب وہ اختلاف کر رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں. کہ کیا کریں. خوش تو ہوئے باہر والے، حکومت بھی اور لوگ بھی. اور یہاں مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے کہ بڑے اعزاز کے ساتھ لے گئے اور آ کر درخواستیں کی کہ ہم آپ کو ہر مراعات دیں گے، آپ اپنے دین پر عمل کریں. انہوں نے کہا ہمیں یہاں ہی رہنے دو، یہاں ہم ٹھیک ہے. بہت کچھ باتیں. ایک یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ آئے واپس. وہ گیا، اس نے جب فیس خریدی اور وہ سکہ پیش کیا تو سینکڑوں سال کو تو پہچانتا ہی نہیں تھے. انہوں نے کہا یہ کوئی کیا سلسلہ ہے، کہاں سے اس کو مل گیا. تو خیر جب اس کو ٹٹولا مجبور کیا تو اس نے بتا دیا سارا کچھ. تو اب جو ہے اس کے ساتھ جب آئے تو وہ بھی ان کے ساتھ لیٹا، اور اب فوت ہو گئے. پہلے تو سوئے ہوئے تھے، فوت ہو گئے. اس طرح بھی لکھا ہے، مختلف باتیں لیکن قرآن میں ہو رہی ہیں. اچھا، یہ جب وہ اختلاف کر رہے تھے، فقالوا بنوا علیہم بنیان، فقالوا بنوا علیہم، کہنے لگے ان پر کوئی عمارت تعمیر کرو، کہنے لگے ان پر کوئی عمارت کوئی تعمیر. یادگار. رب وہ ان کو دفتر میں پڑا ہوا بھی تھا، ان تختی پر ان کا لکھو فلاں سن میں فلاں دن سرکاری ملازمین اس طرح نکلے تھے اور وہ پتہ نہیں چلا، لاپتہ ہوں گئے تھے. تو ان کو دفتر میں بھی چیزیں مل گئی. ربهم اعلم بهم، ربهم اعلم ان بهم، کا رب ان کو خوب جانتا ہے. ان کا رب ان کو خوب قال جانتا ہے. الذين غلبوا على امرهم، قال الذين کہنے غلبوا، لگے وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب ہوئے، کہنے لگے وہ لوگ جو با اثر لوگ تھے، لنتخذن علیہم مسجدا، لنتخذن علیہم مسجدا، ہم بنائیں گے ان کے پاس مسجد. ہم بنائیں گے ان کے پاس اس مسجد. زمانے کی مسجد یعنی گرجا. مسجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہے یا عبادت کی جگہ، یعنی گرجا بنائیں گے. کوئی یہاں پر اس غار میں آئے اگر اس غار کو دیکھنے کے لیے تو عبادت کر سکے، سہولت ہو. یہ قبروں کے اوپر مسجد بنانا یہ جائز نہیں ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ آپ کی دو بیویاں حبشے کو گئی ہوئی تھیں، واپس آئی تھیں، جب آپ کی بیویاں نہیں تھیں بعد میں، ایک کا وہاں ہی نکاح ہوا تھا، حبشے کے بادشاہ نے مہر دیا تھا، تو انہوں نے بتلایا کہ وہاں پر ہم نے گرجے دیکھے اور عیسیٰ علیہ السلام اور مریم کی تصویریں دیکھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں، تصویریں لٹکا دیتے ہیں، تو سجدہ کرنا قبروں پر مسجد بنانا نہیں، ویسے اگر رستے پر ہو، سڑک پر ہو قبرستان تو مسجد رستے والوں کے لیے بنائی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا ہم گرجا بنائیں گے، سیقولون کہیں گے لوگ، ثلاثۃ وہ تین تھے، رابعہم کلبہم کتا ان کا چوتھا تھا، ویقولون اور کچھ لوگ کہیں گے خمسۃ پانچ تھے، سادسہم کلبہم کتا چھٹا تھا، رجمم بالغیب یہ پتھر مارنا ہے بن دیکھے، ایسے ہی اندھیرے میں پتھر پھینکنا، اس کو کوئی فائدہ نہیں، اس کی دلیل کوئی نہیں، وَيَقُولُونَ کچھ لوگ کہیں گے سبعۃ سات تھے، ثامنہم کلبہم آٹھواں کتا تھا، اب اس کی تردید نہیں کی، پہلے دونوں کی تردید کی، اس کی تردید نہیں، یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ وہ ساتھ ہی تھے، اور حضرت ابن عباس کہتے تھے کہ آگے لفظ ہے قُلْ رَبِّی أَعْلَمُ فرماتے میرا رب خوب جانتا ہے، بعدتہم ان کی تعداد، ما یعلمہم الا قلیل ان کو نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ، ابن عباس فرماتے تھے ان تھوڑوں میں میں بھی شامل ہوں، ساتھ تھے، فلا تمہارے فیہم نہ بحث کر ان کے بارے میں، الا مراء ظاہرا مگر سرسری بحث، فلا تستفتی اور نہ پوچھیں آپ فیہم ان کے بارے میں، منہم احدا ان اہل کتاب میں سے کسی سے، ان کو نہیں پتہ صحیح، بس یہ ہو گیا، ابھی چل رہا ہے، یہی بات مشہور ہے، ساتھ ہے، اچھا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا ان کو جاگتا ہوا سمجھے گا، وَهُمْ رُقُودٌ حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ ہم ان کی کروٹیں پلٹتے تھے، ذات الیمین و ذات الشمال دائیں اور بائیں کروٹ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انتظام کیے، چاہے فرشتوں کے ذریعے چاہے ویسے اپنے حکم سے، تو یہ چیز ہے کہ بھائی وہ تو اپنی کروٹیں پلٹنے میں محتاج تھے، جس کو کسی نے بڑا کہا ہے آسان طریقے سے، آپے جا کے ڈیوے بالن آپے دین بہاری، پھر انہاں تو پتر منگن مت جنہ دی ماری، اور ولی ہو کوئی بھی ہو اس کو آنکھیں اس کی بند کرتے ہیں، کپڑے اتار کر اور کفن پہناتے ہیں، غسل دیتے ہیں، چرپائی پہ رکھتے ہیں، اٹھا کر لے جاتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پھر جب اوپر مٹی ڈال دی اور سرکار بن گئی، پرانی سرکار تو پرانی سرکار ہے، تو سرکاراں بھی نہ رکھنے میں کتنی سخاوت ہے، تو سیکھیے یہ تو نرسریاں بہت ہیں، کتی کانواں والی سرکار، کتے والی سرکار، اور زندہ تھا تو کتے رکھتا تھا، فوت ہو گیا تو کتے والی سرکار ہوتی بولنا چاہیے، کوڑے شاہ، اور شاہ کوڑا بھی ہونے، چھوٹے چھوٹے کوڑے خرید دیتے تھے، کوڑے شاہ بندے سارے شاہ نہیں ہوتے تو کوڑے کتنے شاہ ہوتے، کوئی آدم کوڑے نو آدم بابا جی، لا حول ولا قوت، کدھر گیا بھائی، اچھا ہم پلٹتے تھے ان کی کروٹیں دائبہ، اور کلبہم اور ان کا کتا، باسطٌ بچھانے والا تھا، ذراعیہ اپنی کلائیوں کو، بالوصید غار کے تھانے پر، دروازہ دانا تھا، لَوِطَّلَعْتَ عَلَیْہِمْ اگر تو ان پر جھانکتا، لَوَلَّیْتَ مِنْہُمْ فِرَارًا مڑ جاتا ان سے بھاگ کر، وَلَمُلِئْتَ مِنْہُمْ رُعْبًا اور ان کے رعب سے بھر جاتا، تیرا دل بھر جاتا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ اور اسی طرح ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تاکہ آپس میں سوال جواب کریں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ
قال قائل ایک پوچھنے والے نے ان میں سے پوچھا ایک پوچھنے والے کم لبستم کم لبثتم کتنی مدت گزاری تم نے کتنی مدت گزاری قالوا کہنے لگے کہنے لگے لبسنا یومن او بعض یوم لبثنا یوما ایک دن یا دن سے کم ایک دن یا دن سے اگر وہی دن ہے تو دن سے کم ہو گیا دوسرا دن ہے تو پورا دن ہو گیا تو یہ ایسا ہی جواب ہے جیسے سورہ مومنون کے آخر میں ہے کہ آخرت میں یہ 100 سال والے 90 سال والے کہیں گے کہ لبسنا یومن او بعض یوم وہاں یہ لفظ ہے دنیا میں ہم نے دن یا دن سے بھی کم گزارا قال ان لبستم الا قليلا لو انکم کنتم تعلمون بس دن تھا کم تھا تھوڑے رہے لیکن دنیا میں تم سمجھتے تھے یہی زندگی ہے تو وہاں دنیا ساری کی زندگی کو اسی الفاظ سے تعبیر فرمایا اور وہ جو حضرت عزیر کا سورہ بقرہ میں ہے تیسرے پارے میں کہ 100 سال فوت ہونے کے بعد رہے اور اللہ نے پوچھا کتنی مدت رہا کہا لبثت یوما و بعض یوم وہاں بھی یہی لفظ ایک دن یا دن سے کم وہ نبی ہے مشہور ہے اچھا تو قالوا ربکم اعلم بما لبثتم قالوا ربكم کہنے لگے تمہارا رب ہی تمہاری مدت کو خوب جانتا ہے کہنے لگے تمہارا رب ہی تمہاری مدت کو فبعثوا احدکم فبعثوا بھیجو اپنے میں سے ایک بھیجو اپنے سے ایک بورقکم هذه بورقکم اپنا هذه یہ اپنی یہ چاندی دے کر اپنی یہ چاندی الى المدینہ الى المدینہ شہر کو فلینظر وہ تحقیق کرے وہ تحقیق ایہا ازکا طعام ایہا اس بستی میں کس کا کھانا حلال ہے اس بستی میں وہ کس چھوڑ کا کر آئے تھے بت پرستوں کو تو بت پرستوں کا ذبیحہ تو حرام ہوتا ہے تو کوئی حلال کھانے والا ہو فلیاتکم فلیاتکم تمہارے پاس لائے تمہارے پاس برزق منہ برزق منہ کھانا اس سے ولیتلطف ولیتلطف اور ذہانت سے کام لے اور زیارت سے عقل کام مندی سے بڑی ہوشیاری سے ولا یشرن بکم احد ولا یشرن تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتائے تمہارے بارے میں انہم انہم بے شک وہ لوگ بے شک وہ ان یظہروا علیکم ان یظہروا اگر تم پر مطلع ہو گئے اگر تم پر مطلع یرجموکم تمہیں سنسار کر دیں تو گے سنسار کر اور یعیدوکم فی ملت او یعیدکم یا تمہیں لوٹا دیں گے اپنے مذہب میں یا تمہیں لوٹا دیں گے ولن تفلحوا ولن تفلحوا اور کبھی کامیاب نہیں ہوگی کبھی کامیاب نہیں اذن اذن اس وقت اس وقت ابدا ابدا کبھی بھی فکذالک اثرنا علیہ وکذالک اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر مطلع کر دیا اسی طرح لوگوں پر مطلع کر دیا لیعلم یعلم تاکہ وہ لوگ جان لیں تاکہ وہ لوگ جان لیں وعد اللہ حق ان وعد کہ اللہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے جو اللہ کا وعدہ یعنی سچا ہے دوبارہ زندہ کرنے کا وان الساعۃ لا ریب فیہ وان الساعۃ لا ریب قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں قیامت کے آنے پھر میں یتنازعون بینہم امرهم یتنازعون جب بین وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے میں وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں ان کے معاملے فقالوا بنوا علیہم بنیانا قالوا علی کچھ لوگوں نے کہا ان پر کوئی عمارت بنو کچھ لوگوں نے کہا ان پر کوئی مرد بنا ربهم اعلم بهم ربهم ان اعلم کا رب ان کو خوب جانتا ان ہے کا رب ان کو خوب جانتا قال الذين غلبوا على قال الذين غلبوا کہنے لگے وہ لوگ جو ان کے معاملے میں غالب ہوئے کہنے لگے وہ لوگ ان کے معاملے میں لنتخذن علیہم مسجدا لنتخذن علیہم ہم ان پر مسجد تعمیر کریں ہم ان پر مسجد تعمیر کریں سیقولون سیقولون لوگ کہیں گے لوگ کہیں گے جن اہل کتاب جن کی کتابوں میں کچھ لکھا تھا وہ بدلا ہوا سلاستن ثلاثۃ تین تھے تین تھے رابعہم کا رابعہم چوتھا تھا ویقولون ویقولون اور وہ کچھ کہیں گے اور کچھ کہیں گے خمسۃ خمسۃ پانچ تھے پانچ تھے سادسہم کا سادسہم کا کتا چھٹا تھا کتا چھٹا تھا رجمم بالغیب رجما بالغیب یہ بن دیکھے پتھر پھینکنا ہے یہ بن دیکھے پتھر پھینکنا ہے ویقولون ویقولون اور کچھ کہیں گے کچھ کہیں گے سبا سبا سات تھے سات ثامنہم کل ثامنہم کل آٹھواں کتا تھا آٹھواں کتا تھا قل قل آپ فرما دیں ربی عالم ربی اعلم میرا رب خوب جانتا میرا رب خوب جانتا ہے بعدتہم ان کی تعداد ان کی تعداد ما یعلمہم الا قلیل ما یعلم الا ان کو قلیل نہیں جانتے مگر تھوڑے لوگ فلا تمہاری فیہم فلا تمہارے نہ بحث کر ان کے بارے میں نہ بحث کر ان کے بارے الا مراء ظاہرا الا مراء مگر سرسری بحث مگر سب سے ولا تستفت فیہم ولا مت تستفت پوچھ ان کے بارے میں مت پوچھ ان کے بارے میں تستفت فتویٰ سے ہے استفتاء پکا حکم پوچھنا مفتی پکا حکم شریعت کا بتانے والا مستفتی پوچھنے والا پکی بات کسی کے پاس ہے ہی نہیں تو نہ پوچھ منہم احدا منہم ان میں احدا سے کسی سے ان میں سے کسی بہت باتیں سنی پڑی ہیں ایک بات آپ کو ویسے لطیفے کے طور پر چھوٹی ہی سناتا ہوں ایک مولوی صاحب آواز کر رہے تھے میں سامنے مجمع تو نہیں تھا آواز آ رہی تھی لوڈ اسپیکر کی تو بڑے بار بار بڑے طرز لگا کر کہتے تھے
कुत्ते को रोकते थे आते हुए कि हमारे पीछे ना आए, भौंकेगा तो लोगों को पता चल जाएगा। तो उस कुत्ते ने कहा वो नमाजी हैं, इसलिए वह बड़ी सुरीली अच्छी आवाज़ से पढ़ रहे थे, ना मैं भौंका ते ना मैं टोंका ना मैं शोर मचाऊं, भाई मैनू ना रोको, मैं नहीं भौंकना। बड़ी लोग लगी टाइम है थोड़ा।